السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، دعوت و سیاحت سیریز میں آج میں آپ کے سامنے ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری اور سلام کی منظر کشی کروں گی۔ آج صلاۃ الفجر کے بعد میں عورتوں کے مخصوص دروازے کے کھلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ صبح کی نماز سے لے کر 8:30 بجے تک یہ 2.5 گھنٹے کا انتظار، یہ جنت کے ٹکڑے کی طرف جانا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری اور سلام کا منظر مجھ سے زیادہ انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ میرے دل میں بے چینی، اضطراب، بے تابی بڑھتی جا رہی تھی کہ یہ ڈور کب اوپن ہوگا اور میں ریاض الجنہ، جنت کے باغ میں جا سکوں گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے منبر اور میرے گھر، میرے حجرے کے درمیان جتنا ٹکڑا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ جنت کے ٹکڑے کا دروازہ لاک تھا اور عورتوں کا مخصوص دروازہ کھلنے کا ہم سب انتظار کر رہے تھے۔ ایک وہ دروازہ جو جنت کا ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اسی انتظار میں میرے سامنے، میرے ذہن میں وہ جنت کا منظر آ گیا کہ وہ جنت کا ڈور بھی تو لاک ہے جس کا تالا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے، اور وہ کتنے ہی خوش نصیب ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جیسے دروازہ کھلے گا وہ آپ کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ انتظار، اور پھر مجھے وہ بنی آدم کا وہ انتظار جو جنت کے دروازے کھلنے کا انتظار میں ہوگا، وہ پتہ نہیں کتنا لمبا انتظار ہوگا، کیونکہ یہ 2.5 گھنٹے کا انتظار میرے لیے بڑا امتحان تھا۔ میرے اندر وہ دعا چل رہی تھی کہ اے اللہ، جلدی سے یہ لمحات ختم ہوں اور میں اندر داخل ہو سکوں۔ تو میرے ذہن میں جامع ترمذی کی ابو بریدہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث آ گئی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر ہمیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے تو ہمیں ایک کام ضرور کرنا ہوگا۔ وہ بلال رضی اللہ عنہ والی حدیث، جی ہاں، جو جامع ترمذی میں ابو بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ابو بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ آج میں بھی تو جنت کے باغ کے اس دروازے کے کھلنے کا انتظار کر رہی تھی، اور وہی صلاۃ الفجر کے بعد کا ٹائم تھا، اور ایسے ہی اسی مسجد نبوی میں ایک دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کو آواز دی، کہا اے بلال۔ بلال حاضر ہوا، فرمایا اے اللہ کے رسول جی۔ فرمایا بلال، تمہارا وہ کون سا عمل ہے کہ میں جب بھی جنت میں جاتا ہوں میں تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے سامنے سنتا ہوں، کہ تم مجھ سے آگے ہوتے ہو، میں تمہارے قدموں کی چاپ سنتا ہوں۔ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، میں 2 ہی کام کرتا ہوں۔ ایک، جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، مجھے بے وضو کی حالت میں مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ ایک تو میں جب بے وضو ہوتا ہوں میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور پھر دوسرا، میں جب بھی وضو کرتا ہوں میں 2 رکعات تحیۃ الوضو کے پڑھ لیتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہما، اے بلال، انہی 2 کاموں کی وجہ سے تم جنت میں مجھ سے بھی آگے تھے۔ میں تمہارے قدموں کی چاپ اپنے سامنے سے سن رہا تھا،
تو ویورز یہاں کا انتظار، یہاں تک کچھ تو ہم پہنچ نہیں سکتے، ریاض الجنہ یا جو ہم پہنچ جاتے ہیں تو بڑا طویل ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، اور ایک وہ بھی انتظار ہوگا جو جنت کا، اصل جنت کے دروازے کے کھلنے کا، گیٹ کے کھلنے کا منظر ہوگا۔ اور جو چاہتا ہے کہ وہ اس صف میں، اس بھیڑ میں پیچھے نہ ہو بلکہ آگے ہو، تو وہ اپنے اوپر یہی بلال والے 2 کام لازم کر لے۔ ایک، جب بھی بے وضو ہو فوراً سے وضو کر لے، اور یہ چیز، یہ فوراً وضو کرنا، ناپاکی میں نہ رہنا، بے وضو میں نہ رہنا، یہ ایسی چیز ہے جو بہت ساری کامیابیوں کا راز ہے، نہ صرف جنت کی بلکہ دنیا کی بھی۔ انسان شیطان کے ہر قسم کے وسوسے اور شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، نہ صرف شیطان بلکہ جنات کے بھی اثر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو وہ کون سا عمل ہے جو جنت کا دروازہ کھلتے ہی ہم اولین میں سے ہوں گے کہ جنت میں داخل ہو جائیں؟ وہ جیسے ہی بے وضو ہوں فوراً سے وضو کر لیں، اور جب بھی وضو کریں تحیۃ الوضو 2 رکعت وضو کے نفل پڑھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔